بنگلہ دیش کی بنیاد 25 فروری سن 1948 کو تب ہی رکھ دی گئی تھی جب متحدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی کارروائی میں اردو زبان کے ساتھ بنگالی زبان استعمال کرنے کے لیے قواعد میں ترمیم کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ بعد ازاں آنے والے ماہ سال میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں مزید ایسے تضادات اور اختلافات نے جنم لیا جن کے نتیجے میں 16 دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس باہمی اختلاف کی ایک اور بڑی وجہ مشرقی بنگال کا نام تبدیل کر کے مشرقی پاکستان رکھنا بھی تھی۔ 16 دسمبر سن 2021 کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے 50 برس مکمل ہو گئے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے نام سے 14 اگست سن 1947 کو جو ملک وجود میں آیا وہ جغرافیائی طور پر مشرقی اور مغربی حصوں میں منقسم تھا۔ ان دونوں حصوں میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ اگرچہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ کی بنیاد مشرقی بنگال میں رکھی گئی تھی، لیکن پاکستان کا یہ حصہ تاریخی اسباب کی وجہ سے سیاسی اور سماجی اور ثقافتی سطح پر مغربی حصے سے مختلف تھا، جو بعد میں اختلاف کا باعث بنا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ ابتدا میں پاکستان کے مشرقی صوبے کا نام مشرقی بنگال ہی تھا، جو 1 یونٹ کے قیام کے وقت مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ 25 فروری سن 1948 کو مشرقی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو رکن دھریندر ناتھ دتا نے متحدہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی کارروائی میں اردو کے ساتھ بنگالی زبان کے استعمال کے لیے قواعد میں ترمیم کی تحریک پیش کی، جس کے جواب میں اردو اسپیکنگ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جدوجہد برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں نے کی تھی جن کی زبان ان کے بقول اردو تھی، اور یوں ایوان نے یہ تحریک مسترد کر دی۔ بنگالی زبان کی تحریک مسترد ہونے کی خبر جب ڈھاکہ پہنچی تو شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد جب مشرقی بنگال کے وزیر اعلیٰ خواجہ ناظم الدین نے بھی اردو کو قومی زبان بنانے کے حق میں بیان دیا تو صوبے میں احتجاج شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اردو کو پاکستان کی سرکاری زبان قرار دیا تھا، جس پر مشرقی پاکستان کے باسیوں نے کڑی تنقید کی تھی۔ Let me make it very clear to you, leave no doubt that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. سن 1948 میں محمد علی جناح کے انتقال کے بعد مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگی رہنما خواجہ ناظم الدین ملک کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ 26 جنوری سن 1952 کو خواجہ ناظم الدین نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا اور خود وزیر اعظم کا منصب اختیار کر لیا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد خواجہ ناظم الدین نے ایک بار پھر اردو کو قومی زبان قرار دینے کا اعلان کیا۔ 21 فروری سن 1952 کو خواجہ ناظم الدین کے بیان کے خلاف مشرقی بنگال میں ہڑتال ہوئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلبہ کے ایک جلوس کا پولیس سے تصادم ہوا جس میں 8 طلبہ ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس تصادم میں جاں بحق ہونے والے طلبہ کی یاد میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید مینار تعمیر کیا گیا۔ بعد میں اقوام متحدہ نے 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن قرار دے دیا۔ 4 دسمبر سن 1954 کو مشرقی بنگال کے انتخابات سے قبل حسین شہید سہروردی، مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب کی عوامی لیگ، فضل حق کی کرشک سرامک پارٹی، بائیں بازو کی جماعت گناتنتری دل اور نظام اسلام پارٹی نے متحدہ محاذ یا جگتو فرنٹ کے نام سے 4 جماعتی انتخابی اتحاد بنا لیا، جس نے 21 نکاتی پروگرام پر اتفاق کیا، جس میں بنگالی کو سرکاری زبان بنانے اور 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق صوبائی خود مختاری جیسے مطالبات شامل تھے۔ جگتو فرنٹ کو کامیابی کے بعد اپریل سن 1954 میں شیر بنگال اے فضل حق جگتو فرنٹ کی حکومت کے وزیر اعلیٰ بنے۔ عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب جگتو فرنٹ کی حکومت کی کابینہ میں بطور وزیر شامل ہوئے۔ صوبائی انتخابات کے بعد سے مشرقی بنگال میں بنگالی اور غیر بنگالی آبادی کے درمیان تلخیاں بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ غیر بنگالیوں کے قتل عام کے واقعات بھی تواتر سے پیش آنے لگے۔ بالآخر 29 مئی سن 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد کی مرکزی حکومت نے مشرقی بنگال کی صوبائی حکومت برطرف کر کے گورنر راج نافذ کر دیا۔ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد بلوچستان، شمال مغربی سرحدی صوبہ پنجاب اور سندھ کو ملا کر مغربی پاکستان کے نام سے ایک نیا صوبہ بنا دیا گیا اور مشرقی بنگال کا نام تبدیل کر کے مشرقی پاکستان کر دیا گیا۔ اس اقدام کی ملک کے دونوں حصوں میں مخالفت کی گئی تھی۔ 29 فروری سن 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا، جس کا نفاذ 23 مارچ سن 1956 کو ہوا، جس کے بعد سکندر مرزا صدر مملکت بن گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم رہے۔ 9 مارچ سن 1956 کو اے فضل حق کو مشرقی بنگال کا گورنر لگا دیا گیا۔ 12 ستمبر سن 1956 کو بنگال کے مقبول رہنما حسین شہید سہروردی وزیر اعظم پاکستان بنے، جن سے 11 اکتوبر سن 1957 کو صدر سکندر مرزا نے استعفیٰ لے لیا۔
آئین سازی کے بعد سن 1957 میں انتخابات منعقد ہونا تھے، جنہیں اسکندر مرزا نے صدر بننے کے بعد ٹال دیا اور 7 اکتوبر سن 1958 کو ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ تاہم 20 روز بعد ہی فوج کے دباؤ پر سکندر مرزا صدارت سے مستعفی ہو گئے اور اقتدار مکمل طور پر ایوب خان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ مارشل لاء میں سیاسی سرگرمیوں اور طلبہ تنظیموں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمان سمیت سیاسی رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا۔ جنوری سن 1960 میں ایوب خان نے بیسک ڈیموکریٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا اور صدر مملکت منتخب ہو گئے۔ ایوب خان نے اس سے قبل بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف کرایا تھا۔ ایوبی مارشل لاء کے نفاذ کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ 30 جنوری 1962 کو حسین شہید سہروردی کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 8 جون سن 1962 کو صدر ایوب کی حکومت نے پاکستان میں ایک اور آئین کا نفاذ کیا۔ ماضی کے مقابلے میں یہ آئین صدارتی نظام حکومت پر مبنی تھا اور اس میں صدر مملکت کو اختیارات کا محور بنایا گیا تھا۔ جنوری سن 1964 کو شیخ مجیب کی کوششوں سے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ بحال ہو گئی اور وہ اس کے جنرل سیکریٹری بن گئے۔ اس پارٹی نے مشرقی پاکستان کے لیے مکمل صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر دیا، جس میں مرکزی حکومت کے لیے صرف دفاع، وزارت خارجہ اور کرنسی کے شعبے رکھنے کی تجویز دی گئی تھی۔ عوامی لیگ نے 11 نکاتی منشور پیش کیا اور اس کے حق میں مشرقی پاکستان میں بھرپور مہم چلائی۔ بعد ازاں 1966 میں شیخ مجیب کے 6 نکاتی پروگرام میں ان مطالبات کو شامل کر لیا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات میں ملک کے لیے 1940 کی قرارداد لاہور کے مطابق متفقہ آئین کی منظوری اور بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر عام انتخابات کرانے کا مطالبہ سر فہرست تھا۔ وفاق کو صرف دفاع اور خارجہ امور دینے کی بات کی گئی تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے لیے علیحدہ فوج یا نیم فوجی فورس کے قیام اور پاکستان بحریہ کا ہیڈ کوارٹر مشرقی پاکستان منتقل کرنے کے مطالبات بھی 6 نکات میں شامل تھے۔ دوسری جانب فوجی آمد جنرل ایوب خان نے شیخ مجیب کے پیش کردہ 6 نکات کو خود مختار بنگال کے حصول کا خواب قرار دے دیا۔ 2 جنوری 1965 کو ملک میں صدارتی انتخابات ہوئے اور ایوب خان کے مقابلے میں اپوزیشن نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی۔ ایوب خان صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے، البتہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کو 47% ووٹ ملے۔ 6 ستمبر سن 1965 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں مشرقی پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر جنگ کے آغاز پر بھی تنقید سامنے آئی۔ اس کے بعد 10 جنوری 1966 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ تاشکند طے پایا۔ جون سن 1966 میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کی کابینہ سے مستعفی ہو گئے۔ وہ ایوب خان کی کابینہ میں وزیر خارجہ رہے تھے۔ 30 نومبر 1967 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ جنوری 1968 میں شیخ مجیب اور 35 دیگر سول اور عسکری اہلکاروں پر بھارت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کرنے کا الزام لگا۔ اسے اگرتلہ سازش کیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم 4 ماہ بعد اگرتلہ کیس میں گرفتار شیخ مجیب اور دیگر ملزمان کو عارضی طور پر رہا کر دیا گیا۔ ادھر مغربی پاکستان میں صدر ایوب خان کے خلاف تحریک شدت اختیار کر گئی، جس کے بعد حکومت نے ذوالفقار علی بھٹو، عبدالولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا۔ ایوب خان کے خلاف احتجاج میں ہلاکتیں ہوتی رہیں اور ملک کے دونوں حصوں میں حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ مارچ سن 1969 میں ایوب خان اور سیاسی قیادت کے درمیان مذاکرات کے لیے گول میز کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا، جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکا۔ نتیجتاً ایوب خان کی درخواست پر پاک آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا اور 1962 کا آئین منسوخ کر دیا گیا۔ اگلے مہینے یحییٰ خان نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے سیاسی قیادت سے بات چیت کا آغاز کیا۔ یحییٰ خان نے 5 اکتوبر سن 1970 کو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر پاکستان کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ شیخ مجیب نے ان انتخابات کی مہم کے لیے اپنے 6 نکات کو بنیاد بنایا۔ بالآخر 7 دسمبر سن 1970 کو پاکستان کے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی 162 میں سے 160 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ مغربی پاکستان کی 138 میں سے 81 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں۔ انتخابی نتائج آنے کے بعد عوامی لیگ کو دستور ساز اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل ہو گئی۔ فتح کے بعد شیخ مجیب نے ڈھاکہ کے ریس کورس میدان میں تقریب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہمیں اب کوئی 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے نہیں روک سکتا۔ انتخابی نتائج کے بعد شیخ مجیب اور بھٹو میں سیاسی اختلافات بڑھنے لگے۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک وفاقی نظام حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے اور واضح کر چکے تھے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر مرکز میں بننے والی کوئی حکومت کام نہیں کر سکے گی۔ دوسری جانب شیخ مجیب الرحمان کا موقف تھا کہ وہ مرکز اور صوبے میں تنہا حکومت بنائیں گے اور آئین سازی کی بنیاد ان کے پیش کردہ 6 نکات ہی ہوں گے۔ جنوری سن 1971 کو صدر یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو مذاکرات کی دعوت دی،
لیکن متعدد کوششوں کے باوجود شیخ مجیب نے بات چیت کے لیے مغربی پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ جنوری سن 1971 کے دوسرے ہفتے میں یحییٰ خان نے خود ڈھاکہ پہنچ کر شیخ مجیب سے کئی ملاقاتیں کی۔ ڈھاکہ سے واپسی پر یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دے دیا۔ 27 جنوری سن 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے وفد نے ڈھاکہ میں شیخ مجیب سے 3 روزہ مذاکرات کیے۔ 11 فروری سن 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر یحییٰ خان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ عوامی لیگ آئین کا مسودہ تیار کر چکی ہے جسے وہ بآسانی قومی اسمبلی سے منظور کرا سکتی ہے۔ بھٹو نے اس ملاقات میں صدر یحییٰ کو قومی اسمبلی کا اجلاس مارچ کے آخر تک نہ بلانے کا مشورہ دیا، لیکن اس کے برعکس صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کا اعلان کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پشاور میں اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ مغربی پاکستان میں سوائے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے سبھی جماعتوں نے اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا۔ سنگین سیاسی بحران کی صورتحال میں 28 فروری 1971 کو صدر یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا طلب کیا گیا اجلاس ملتوی کر دیا، جس پر مشرقی پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آنے کے بعد صدر یحییٰ خان نے 10 مارچ کو آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سوا دیگر جماعتوں نے کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب نے جلسہ عام میں فی الفور مارشل لاء ختم کرنے اور اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مطالبات پورے نہ ہونے تک کاروبار حکومت بند کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مشرقی پاکستان میں حکومتی رٹ عملاً ختم ہو گئی۔ مشرقی پاکستان میں حالات کشیدہ ہونے کے بعد بڑی تعداد میں مقامی آبادی کی نقل مکانی کا آغاز ہوا اور بھارت نے اپنی سرحد پناہ گزینوں کے لیے کھول دی۔ اس دوران شیخ مجیب یحییٰ خان سے مارشل لاء اٹھانے کا مطالبہ دہراتے رہے، تاہم صدر یحییٰ خان کے مشیروں نے دلیل دی کہ اگر 25 مارچ 1969 کو جاری کردہ مارشل لاء کے نفاذ کا حکم نامہ منسوخ کیا جاتا ہے تو مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے قیام کے لیے فراہم کردہ قانونی جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں عوامی لیگ اور صدر یحییٰ کے قانونی مشیروں میں مذاکرات کے کئی دور ہوئے جو بے نتیجہ رہے، لیکن صورتحال تب خراب تر ہو گئی جب 25 مارچ 1971 کو مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز ہو گیا۔ شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد شیخ مجیب کو مغربی پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ مشرقی پاکستان میں فوج کے مختلف یونٹس کے بنگالی افسران، فوجیوں اور ایسٹ پاکستان رائفلز کی بغاوت شروع ہو گئی۔ اس کے بعد یحییٰ خان نے ریڈیو پر قوم سے خطاب میں عوامی لیگ پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا اور شیخ مجیب پر بغاوت کے الزامات لگائے۔ تاہم 10 اپریل سن 1971 کو عوامی لیگ کے منتخب اراکین نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرقی پاکستان کی سرحد پر 8 ڈویژن فوج تعینات کر دی اور ساتھ ہی بارڈر سیکورٹی فورس کی نفری بھی بڑھا دی۔ اگست میں بنگالیوں کی علیحدگی پسند مسلح فورس مکتی باہنی کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی۔ دوسری جانب بھارت کی فوج اور علیحدگی پسندوں نے مشرقی پاکستان کی سرحد پر گولہ باری اور کارروائیاں شروع کرنے کے بعد چٹاگانگ کے علاقے میں پیش قدمی شروع کر دی۔ 3 دسمبر سن 1971 کو پاکستان نے مغربی محاذ کھول دیا اور فضائیہ نے سری نگر، پٹھان کوٹ سمیت بھارتی فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس حملے کو جنگ کا آغاز قرار دیا۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد بھارت کی بری فوج نے ڈھاکہ کی جانب تیزی سے پیش قدمی کی۔ انہیں پاکستان کے مقابلے میں مکتی باہنی کا تعاون بھی حاصل تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو بھارت کی فوج نے ڈھاکہ کا گھیراؤ کر لیا اور پاکستانی فوج کو لڑائی سے دستبردار ہونے کا کہا۔ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ جنرل اے کے نیازی کی ہدایت پر پاک فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ دن بنگلہ دیش کا یوم آزادی قرار پایا۔ شیخ مجیب الرحمان 25 مارچ سن 1971 کو فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مغربی پاکستان میں زیر حراست تھے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے بعد انہیں 8 جنوری سن 1972 کو رہا کر دیا گیا۔ پاکستان کو بنگلہ دیش کے قیام کے بعد وہاں سن 1971 میں مرکزی حکومت کا ساتھ دینے والے شہریوں اور اہلکاروں کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات کا خدشہ تھا، اس لیے پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے میں پس و پیش کا شکار تھا۔ سن 1974 میں سعودی عرب، اردن، مصر اور انڈونیشیا نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے شروع کر دی۔ بالآخر 22 فروری 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد بنگلہ دیش نے پاکستان میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی شرکت کی۔ اس سے قبل 2 جولائی سن 1972 کو ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی نے شملہ معاہدے پر دستخط کیے، جس کے بعد 1971 کی جنگ میں قیدی بننے والے پاکستانی فوجی اور سویلینز کی رہائی کی راہ ہموار ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان تنازع کشمیر، 2 طرفہ تعلقات سمیت دیگر امور پر بھی نکات طے کیے گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔